أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ زجر ہے، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ لِيَذَّكَّرُوا پر لفظ اور شرک کو چھوڑ دیں، لیکن وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کرتا وہ تذکر۔ یزید اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ تذکر کی طرف جا رہی ہے، جو لِيَذَّكَّرُوا سے سمجھا جا رہا ہے، اور نہیں زیادہ کرتا وہ تذکر ان کو الا نفورا، مگر از روئے نفرت کے۔ نفورن کے نیچے از توحید، جتنا ہم زیادہ سمجھاتے جاتے ہیں ان کی توحید سے نفرت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے تو توحید کا اثبات اور شرک کی تردید مختلف پیرایوں میں بیان کی ہے، ان کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر زجر آ گئی، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرما دیجیے اگر ہوتے اللہ کریم کے ساتھ اور الہ، کما یقولون، جس طرح یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، تو اذا لابتغوا، اس وقت البتہ تلاش کرتے ہو، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے مالک کی طرف راستہ۔ سبحانہ، ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا پاک ہے وہ اللہ کریم، اور بلند عما یقولون، ان ساری باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، علواً کبیرہ، بلند ہونا بہت بڑا۔ میں نے اس پر آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا کہ بقول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، مشرکین کا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں وہ الوہیت میں اور صفات کارسازی میں اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ وہ پجاری جو ہیں اپنے حاجات اور مشکلات میں ان سے سفارش کرا کے اللہ سے اپنے تمام کام حسب مرضی کرا لیا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکلا، مشرکین سمجھتے تھے کہ جتنے ہمارے معبود ہیں، جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں یہ اللہ سے سفارش کرا کے ہمارے کام کرا لیں گے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ کے ساتھ اور الہ ہوتے تو ہر معبود اپنے اپنے عبادت کرنے والوں کی حاجت روائی کی کوشش کرتا۔ ایک کہتا اللہ میرے مرید کا یہ کام کر، دوسرا کہتا نہیں اللہ میرے مرید کا فلاں کام کر، تیسرا کہتا نہیں جو میری عبادت کرتے اس کا فلاں کام کر۔ یہ تو سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایسے نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کے لیے آسمان۔ اب تسبیح کے نیچے قالن یا حالن، یا تو قولی تسبیح کرتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریکوں سے پاک نہیں، یا ان کی حالت بتا رہی ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوا، معلوم ہوا وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سات آسمان اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو مخلوق ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ آسمان و زمین اور ان کی مخلوق جو درمیان میں ہے اس کی کیا تخصیص ہے؟ نہیں کوئی چیز الا یسبح بحمدہ، مگر پاکی بیان کرتی ہے ساتھ اللہ کی حمدوں کے۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام صفات کارسازی بھی صرف تیرے لیے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو اے مشرکو، لا تفقہون کے نیچے اے مشرکو ان کی تسبیح کو۔ اب تسبیحہم کے نیچے لکھنا ہے کالی،
جو کالی وہ تسبیح کرتے ہیں وہ تم نہیں سمجھتے ہو، باقی حالت تو ان کی بتا رہی ہے کہ واقعی ساری مخلوق اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتی ہے، لیکن جو کالی تسبیح کرتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اپنی زبان سے، وہ سمجھ نہیں سکتے مشرکین۔ انہو کان حلیما غفورا، یہ دفع شبہ ہے، سامنے شبہ لکھ لیں۔ عذاب نہ آنا مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ یہ مشرکین کی طرف سے شبہ تھا کہ ہم پر جو عذاب نہیں آ رہا ہم اللہ کے مقبول ہیں۔ فرمایا نہ انہو کان حلیما غفورا، عذاب اس لیے نہیں آ رہا یقیناً اللہ کریم جلدی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ حلیمن کا معنی جلدی انتقام نہ لینے والا، اور توبہ کر لو تو غفوراً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میں نے آپ کو اس کا شان نزول لکھوایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، انہوں نے مذاق بناتے ہوئے کہا قلوبنا فی اکنۃ، سورۃ حامیم سجدہ دیکھیں۔ اللہ کی طرف آؤ، توحید کو قبول کرو، میں آمنہ کلال تمہیں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ انہوں نے آگے سے مذاق شروع کر دیا۔ یہ صفحہ ہے 430۔ وقالو، انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما، اس مسئلہ توحید سے کہ تو بلاتا ہے ہمیں اس کی طرف، ہمارے دلوں میں آپ کی بات نہیں اترتی۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ فاعمل، تو اپنا کام کر، اننا عاملون، یقیناً ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تجھے توحید و سنت مبارک ہو، ہم شرک و بدعت پر پکے ہیں، تو اپنا کام کر۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی جو ہمارے سبق میں آیت آئی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ علت ہے توحید نہ ماننے کی۔ کیوں مسئلہ توحید نہیں مانتے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا بینک و بین الذین، ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، کیا کر دیتے ہیں؟ حجابا مستورا، ایک پردہ، مستورن بمانا ساترن، منصورن بمانا ساترن، ایک پردہ جو چھپنے والا ہے، چھپا ہوا پردہ کر دیتے ہیں۔ اس پر لفظ لکھ لیں مہر جباریت۔ آپ کی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے، ہم نے مہر جباریت ان پر لگا دی ہے۔ شک، زلال، جدال اور مہر جباریت، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ کوئی آگے دیوار کھڑی کر دیتا تھا یا کوئی پردہ آگے بنا دیتا تھا، مراد مہر جباریت ہے اس پردے سے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اس وَجَعَلْنَا پر لفظ لکھنا ہے، یعنی وہ پردہ کیا ہے؟ یعنی کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر اکنتن، پردے۔ ان یفقہوہ، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے من ان یفقہوہ، دلوں پر پردے کس بات سے کر دیتے ہیں؟ من ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ سمجھ سکے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ توحید سے ان کی نفرت کا نتیجہ نکلا۔ اللہ کریم نے دلوں پر پردے کر دی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اس پر عنوان لکھنا ہے مہر جباریت کا ثمرہ نمبر 1، مہر جباریت کا ثمرہ نمبر 1۔ پہلا نتیجہ کیا نکلا مہر جباریت کا؟ اور جب ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ درا حال ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادت کے لائق ہونے میں اکیلا۔ اب رب کے کمالات بیان کرتے ہیں اور غیروں سے نفی کرتے ہیں، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، مہر جباریت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر جاتے ہیں وہ اپنی پشتوں پر
نفورن نفرت کرتے ہوئے، نفرت کس بات سے؟ نفورن پر از توحید، توحید سے نفرت کرتے ہوئے وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مور جباریت کا نتیجہ نکلا۔ ایک اور نحن عالم ہو، یہ ثمرہ نمبر 2 ہے۔ نفرت از قرآن، اس پر لکھ لیں نفرت از قرآن۔ مور جباریت کا نتیجہ ایک یہ ہے، ان کو توحید سے نفرت ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن سے نفرت ہے۔ نحن عالم ہو، ہم خوب جانتے ہیں، بما اس غرض کو، ماں کے نیچے غرض، ہم وجہ اور غرض خوب جانتے ہیں، یستمعون بہی، کہ وہ کان لگاتے ہیں اس غرض کے ساتھ، بہی اس غرض کے ساتھ، جو ان کی غرض ہے نا، ہم خوب جانتے ہیں اس غرض کو، کیوں یہ کان لگا رہے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کان جو لگا رہے ہوتے ہیں، توجہ جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس غرض کا پتہ ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے قرآن سننے کا، ہم قرآن سنیں گے، کوئی نہ کوئی ہم اس پر اعتراض کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، یہ تیسرا ثمرہ ہے، لکھ لیں نفرت از رسول، توحید سے نفرت 1، قرآن سے نفرت 2، نفرت از رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3۔ اذ ہم نجوا، یہ جو نجوا ہے یہ مصدر ہے لیکن فاعل کے معنی میں ہے، نیچے لکھ لے متناجونا، بے معنی متناجونا۔ اذ ہم متناجونا، جب ہوتے ہیں وہ سرگوشیاں کرنے والے، جب ہوتے ہیں وہ سرگوشیاں کرنے والے۔ اذ یقول الظالمون، جب کہہ رہے ہوتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں پیچھے چل رہے ہو تم مگر ایک آدمی کے، مسحورن مجنونن، مسحورن بمعنی مجنونن، جو دیوانہ ہو چکا ہے معاذ اللہ۔ انظر، دیکھ تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندی مثالیں، امثال کے نیچے گندی 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 مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، اسی مخالفت کی وجہ سے، توحید سے مخالفت، قرآن سے مخالفت، رسول کی مخالفت، اسی گمراہی کی وجہ، اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں طاقت رکھتے سیدھے راستے پر آنے کی۔ امثال کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھواتا ہوں، گندی مثالیں بیان کرتے ہیں، لکھ لے کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی شاعر، یعنی طعن و تشنیع کی کوئی ایک راہ متعین نہیں کر سکتے، مختلف قسم کی گندی مثالیں بیان کرتے ہیں، طعن و تشنیع کی کوئی ایک راہ متعین نہیں کر سکتے۔ کبھی کہتے ہیں جادوگر کو نہیں نہیں شاعر کہو، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں مجنون کہو، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کہو، ایک راہ متعین نہیں کر سکتے، مختلف گندی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ میں رکوع کا ترجمہ کر لوں پورا، پھر اس حاشیے کو پڑھتے ہیں جو مسورن پر لکھوایا تھا۔ وقالو، اور شکوہ آ گیا، اور کہتے ہیں اذا کنا عظامن، کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، ورفاتن، اور بوسیدہ، پرانی ہو جائیں گے، رفاتن بوسیدہ، آئنا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، خلقن جدیدہ، پیدائش نئی میں، ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اس کا حاشیہ لکھ لیں چیز بننے کی 2 شرائط، یہ لکھوایا تو نہیں تھا، چیز بننے کی 2 شرائط سامنے لکھیں جی، چیز بننے کی 2 شرائط۔ نمبر 1، وہ چیز بننے کی اہلیت رکھتی ہو،
وہ چیز بننے کی اہلیت رکھتی ہو. آگے لفظ لکھ لیں کونو حجارتن، بس یہ الی آخر ہی. نمبر 2، بنانے والے کو اہلیت ہو. اس کے آگے لفظ لکھ لیں، یہ اگلی آیت میں الذی فطرکم. اب 2 باتیں سامنے آ گئیں. مٹی سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی اینٹ بنانی ہے، اینٹ تو بن سکتی ہے. یہ مٹی اینٹ بننے کی اہلیت رکھتی ہے، لیکن میرے ہاتھ ہی نہیں ہے. میں دونوں ہاتھوں سے خدا نخواستہ ماروں، بنانے کی اہلیت مجھ میں نہیں ہے. وہ بننے کی اہلیت رکھتی ہے، لیکن مجھ میں بنانے کی اہلیت نہیں ہے. ہاتھ ہی نہیں ہے، میں کیسے بناؤں گا؟ یا میرے ہاتھ تو ہیں لیکن وہ چیز بننے کی اہلیت نہیں رکھتی. اب سامنے پڑا ہے لوہا، کوئی مجھے کہتا ہے بھائی اس کی اینٹ اپنے ہاتھوں سے بناؤ. اب مجھ میں اہلیت تو ہے، لیکن وہ لوہا، اس کی اینٹ بننے کی، مٹی کی اینٹ بننے کی تو اہلیت اس میں نہیں ہے کہ میں لوہے کو مٹی کی اینٹ بنا سکوں. تو چیز بننے کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، وہ بننے کی اہلیت بھی رکھتی ہو اور بنانے والے کو بھی اہلیت ہو. اب یہ دونوں باتیں اس آیت میں بیان کی. وہ کہتے تھے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یا وہ سیدھا ہو جائیں گے، چور و چور ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فرمایا قل، فرما دیجیے میرے محبوب، کونو حجارتن، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدن یا لوہا، او خلقن یا مخلوق. خلقن بمعنی مخلوق، یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے. یا کون سی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، اس میں سے جو بڑی لگتی ہو تمہارے سینوں میں، بہت بڑی چیز. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، بس ان قریب کہیں گے کون دوبارہ ہمیں لوٹائے گا. فرمایا تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا تمہارے دلوں میں جو مخلوق ہے بہت بڑی کوئی، وہی مخلوق بہت بڑی بن جاؤ. پھر بھی قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، فرما دیجیے وہ اللہ پیدا کرے گا تم کو. تم میں بننے کی بھی اہلیت ہے، دوبارہ اللہ کو بنانے کی بھی اہلیت ہے. الذی فطرکم، جس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وہی تمہیں بنائے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس ہلائیں گے وہ تیری طرف اپنے سروں کو. فَسَيُنْغِضُونَ، پر تعجباً، حیران ہو کر سروں کو ہلائیں گے. اچھا، اور کہیں گے یقولون کے نیچے استہزاءً، مذاق کے طور پر کہیں گے متى، اچھا پھر کب ہوگا، یہ وقت تو بتاؤ کب دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، فرما دیجیے میرے محبوب، عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ ہو وہ قریب. تمہارا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے وہ قریب ہو. اب قیامت تو قریب نہیں ہے، 1400 سال تو ہو گئے، ابھی تک تو نہیں آئی، پتہ نہیں کب آئے گی. تو اللہ نے اس کو قریب کیوں فرمایا؟ عربی میں لفظ لکھے سامنے، کلو ما ہوا، کلو ما الگ 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 کر کے، کلو ما ہوا محققن اتیانہ فہو قریب. عبارت تھی کلو ما ہوا محققن اتیانہ فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو اسے قریب کہا جاتا ہے. کل ما ہوا محقق اتیانہ فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا تحقیقی ہو، پکا ہو، یقینی ہو، اسے قریب کہا جاتا ہے. کیونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، تحقیقی ہے، اس لیے اس کو قریب فرمایا. یوم یدعوکم، اس پر عنوان لکھے ذکر قیامت. یہ تخویف اخروی بھی ہے، جس روز بلائے گا اللہ کریم تم کو. فتستجیبون بحمدہ، اسرافیل سور پھونکے گا، آؤ سارے جمع ہو جاؤ. فتستجیبون بحمدہ، بس تم قبول کرو گے اللہ کریم کی بات کو. بحمدہ، اللہ کی حمدوں کے ساتھ. ہر بندے کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہوگی. اور جب قبروں سے اٹھو گے نا، وَتَظُنُّونَ،
اور تم خیال کرو گے الا بستم نہیں ٹھہرے تھے تم الا قلیلا مگر بہت کم. حالانکہ دنیا میں تو بڑا عرصہ رہے تھے, عالم برزخ میں بہت عرصہ رہے تھے, لیکن قیامت کی ہولناکی دیکھ کر ان کو یہ پچھلی جو زندگی ہے یہ بہت قلیلا بہت ہی کم نظر آئے گی. قیامت کی ہولناکی دیکھ کر کئی دفعہ یہ مضمون گزر چکا ہے. سورۃ الفرقان کے اندر بھی آیت ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا, وہ بھی دیکھ لیں. تین سو پچیس بالکل آخری سطر ہے, آیت نمبر 8 ہے. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, اور ظالم لوگوں نے کہا نہیں پیچھے چل رہے ہو تم مگر ایک آدمی کے مسحوراً جس پر جادو ہو چکا ہے. مسحوراً بمعنی مجنوناً. اب یہاں بھی یہی مضمون ہے, تو میں نے یہاں بڑا تفصیلی حاشیہ آپ کو لکھوایا تھا, آپ ذرا اس حاشیے کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا یہ مدینہ طیبہ میں ہوا تھا, اور یہ سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے اور سورت الفرقان بھی مکی سورت ہے. تو اب منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور مانا جائے تو پھر ظالم تو سچے ہوئے جو کہتے تھے کہ آپ مسحور تھے. تو اس کا جواب ہم نے آپ کو لکھوایا. یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں. مکہ میں انہوں نے کہا تھا آپ پر جادو ہوا ہے, اور جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تو جادو ہوا نہیں تھا, پھر وہ کیسے سچے ہوئے؟ تو سوال آپ کو لکھوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں جادو ہوا تو پھر مسحوراً کہنے والے تو سچے ہوئے. جواب دیا نہ, یہ قول مکہ کا ہے, اس وقت تو جادو نہ ہوا تھا. تو وہ کفار اس قول میں جھوٹے ہوئے. ایک بات. اور دوسری جو اہم بات آپ کو لکھوائی تھی, ان کا خیال تھا کہ یہ جادو, آپ حاشیہ نہیں دیکھ رہے کیسے سمجھیں گے بات. ان کا خیال تھا کہ یہ جادو امور دینیہ میں ہوا ہے, تو وہ جھوٹے ہوئے کیونکہ آپ پر جادو امور دینیہ میں تو ہوا نہیں تھا. تیسری بات, مسحور کا مفسرین نے معنی کیا بمعنی یاکلو و یشربو فکیف صار نبیا, یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے, یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. یہ قرطبی کا حوالہ تھا. نوٹ چند میں نے آپ کو نوٹ لکھوائے تھے, ان پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا. نمبر 3, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہونا اور اثر نہ ہونا یہ محض دعویٰ ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں. یہ محض ایک عقلی احتمال ہے, بے عقل نہیں مانتی ہماری. نوٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہونے اور اثر نہ ہونے پر نمبر 1 کوئی آیت ہوتی, آیت نہیں ہے. نمبر 2 کوئی صحیح حدیث ہوتی, وہ نہیں ہے. چھوڑو یار, صحیح نہیں, کوئی ضعیف حدیث ہوتی, ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. نمبر 3 کسی صحابی کا قول ہوتا, وہ کہتے آپ پر جادو نہیں ہوا اثر نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہے. کسی امام کا قول ہوتا ائمہ اربعہ کا, وہ بھی نہیں ہے. نمبر 5 قرون اولیٰ پہلے جو 300 سال ہیں ان میں سے کسی بزرگ کا فرمان ہوتا, کسی بزرگ کا قول ہوتا, وہ بھی نہیں ہے. تب اس دعوے کی وقت ہو سکتی تھی جب آیت ہی کوئی نہیں, کوئی صحیح یا ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں, کسی صحابی کا قول بھی کوئی نہیں, کسی امام کا قول بھی کوئی نہیں. 300 پہلے جو سال تھے, 300 سال, ان میں سے کسی بزرگ بڑے کا بھی قول کوئی نہیں. تو اس دعوے کی وقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقلی احتمال ہے, خالی اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. صحیح احادیث سے ثابت ہے
ورنہ نیچے حاشیے کو دیکھیں نا. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اثر بھی ہوا. انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اس پر میں مزید آپ کو حاشیے لکھواؤں گا. سوال: دماغ پر جادو کا اثر تسلیم کیا جائے تو نبوت کے خلاف ہے. آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا دماغ پر جادو کا اثر تسلیم کیا جائے تو نبوت کے خلاف ہے. جواب: دل و دماغ پر تو اثر ہوا نہیں. پڑھے تو صحیح. دل و دماغ پر تو اثر ہوا ہے، جسم پر یہ تو نبوت کے خلاف نہیں. یعقوب علیہ السلام ان کی بینائی چلی گئی تھی، یہ کوئی نبوت کے خلاف تو نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یہ کوئی نبوت کے خلاف تو نہیں. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ کوئی نبوت کے خلاف تو نہیں. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خون مبارک سے آپ کی جوتی بھر گئی، یہ کوئی نبوت کے خلاف تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں کی نسبت ڈبل بخار ہوتا تھا، یہ کوئی نبوت کے خلاف تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوتا تھا، یہ کوئی نبوت، جسمانی تکلیف ہونا تو نبوت کے خلاف نہیں. بلکہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بیان کروں گا کہ جادو کی وجہ سے جسمانی تکلیف ہو جانا یہ تو ہماری بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ بشر تھے، کیونکہ جس کی ذات نور ہو اس کو تو جسمانی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو آپ کے بشر ہونے کی دلیل ہے الٹا. اب جو سوال ہے اس سوال کو پڑھیں آپ. کافر کہتے تھے، سارے نہیں پڑھ رہے. کافر کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اب اس کا جواب بڑا دلچسپ آپ کو لکھوایا. کفر اور شرک کے علاوہ، کفر و شرک کو نا، کفر اور شرک کے علاوہ کفار کی ہر بات غلط ہو یہ تو صحیح نہیں ہے. اچھا وہ آپ کو بشر بھی کہتے تھے، کیا یہ بات غلط ہے؟ وہ جو بشر کہتے تھے کہ ہم بشر نہیں مانتے جی، یہ کیا دلیل ہے؟ اچھا مشرک نماز پڑھتے ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. کمال ہے. کفر اور شرک کے علاوہ ان کی ہر بات غلط ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا قادیانی دعویٰ کرتے ہم موحد ہیں، ہم کہیں وہ تو بھائی قادیانی ہیں، وہ توحید کو مانتے، ہم نہیں مانیں گے. یہ کوئی دلیل ہے؟ بھائی کافر جو کہتے تھے مسحورن ہم نہیں کہتے، یہ کوئی دلیل ہے؟ اب وہ بشر کہتے تھے ہم بشر کہنا چھوڑ دیں، یہ کیا دلیل ہے کہ جو بات وہ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کفر اور شرک کے علاوہ ان کی ہر بات غلط ہو یہ کیا دلیل ہے؟ اب تحقیقی جواب آپ کو لکھوایا، ذرا تحقیقی جواب پڑھیں. وہ تو الزامی جواب تھا. یہ آیت ان تتبعون الا رجلا مسحورا جادو نہ ہونے اور جسم پر اثر نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں پر اثر جو مراد ہے وہ کون سا ہے؟ دماغ والا. وہ کہتے تھے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے، معاذ اللہ اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے. ہم قائل ہیں جسمانی تکلیف کے. اب جملہ غور سے پڑھنا ہے آپ نے. جو کفار مراد لیتے تھے ہم اس کے قائل نہیں. وہ کیا مراد لیتے تھے آپ نے بتانا ہے. وہ کیا مراد لیتے تھے؟ دماغ کا خلل. وہ کیا مراد لیتے تھے؟ دماغ کا خلل. اور ہم کیا مانتے ہیں؟ جسمانی تکلیف. تو کفار جو مراد لیتے تھے ہم اس کے قائل نہیں، اور جس کے ہم قائل ہیں وہ آیت میں مراد نہیں. ہم کس کے قائل ہیں؟ انہیں تو صحیح. ہم کس کے قائل ہیں؟ وہ آیت میں مراد. جو وہ مراد لیتے تھے ہم اس کے قائل نہیں. جو آیت میں مراد ہے، جو آیت میں مراد ہے وہ کہتے تھے جسمانی خلل، دماغی خلل ہوگی، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. اور جس کے ہم قائل ہیں وہ تو آیت میں مراد ہی نہیں ہے. اب پھر یہ آیت پڑھنا اور قائلین پر فتویٰ لگانا، اب آپ اندازہ لگائیں بھائی کتنی بڑی بھیانک بات ہے. کیا معاذ اللہ یہ ساری امت کے جتنے اکابرین گزرے یہ کافر تھے؟ معاذ اللہ.
مسحورن کا ایک اور معنی بھی آپ کو لکھوایا تھا، مصروفن عن الحق، حق سے پھرا ہوا۔ یہ پیغمبر دیوانہ ہے معاذ اللہ، تردید کر رہا ہے کہ انبیاء اولیاء برکتیں نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ میں اختیارات کوئی نہیں ہے وغیرہ، یہ مراد ہے۔ اور یہ آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھوایا تھا، بوجہ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امور عادیہ میں یک گونا ظہور ہوا تھا۔ اب مونا عادت ہے کہ بھئی 8 بجے اٹھنا ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو بعض امور عادیہ جو تھے 8 بجے اٹھنا ہے، دیر ہو گئی، بندہ 8:30 بجے اٹھا۔ یہ جو امور عادیہ ہیں، انسان کی جو عادات ہیں، ان عادات کے اندر یک گونا ظہور ہوا تھا، آپ بھول گئے تھے۔ دنیاوی امور میں کوئی اختلال نہیں ہوا، دنیاوی امور میں بعض جو عادات تھیں، ان عادات کے اندر جو معمولات تھے، ان معمولات کے اندر یک گونا ظہور ہوا، دنیاوی امور میں نہیں ہوا، اور دینی امور میں تو ایسا ظہور ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کو جملے 3 لکھوا دیے تھے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ جو اکابرین قائل ہیں وہ معاذ اللہ دماغ پر اثر ہونے کے قائل ہیں، دل پر اثر ہونے کے قائل ہیں، سارے قائل ہیں کس کے؟ جسمانی تکلیف کے، اور جسمانی تکلیف کا پیغمبر کو ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ وَقُلْ عِبَادِي، طریقہ تبلیغ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی واسطے میرے بندوں کے، میرے بندے، یہ اضافت تشریفی ہے، میرے بندوں کو فرما دیجئے، یقول التی، یقول اصل میں تھا لے یقولو، یہ لام امر گرا دی گئی ہے، کہا کریں وہ جو مسلمان بندے کہا کریں وہ۔ میں نے عصا کا بھی آپ کو ایک عربی کا جملہ لکھوایا تھا، عصا فی کلام الملوک للایجاب، لکھ لیں۔ پہلے بھی ایک جملہ آپ کو لکھوایا تھا لیکن وہ اردو میں تھا، اب عربی میں لکھوا دیتا ہوں۔ عصا یہ پیچھے گزرا ہے، عصا ان یکون قریبا، عصا فی کلام الملوک، بادشاہوں کے کلام میں جو عصا ہے نا، یہ للایجاب، ایجاب کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہے عصا یہ ممکن ہے قیامت قریب ہو سکتا ہے قریب ہو، نہ، ایجاب کے لیے ہے، ہوگی، ضرور ہوگی، ہے بھی قریب۔ یقولو اصل میں کیا تھا؟ لے یقولو، میرے بندوں کو فرما دیجئے کہا کریں وہ بات ہے یا احسن جو بہت اچھی ہو، بہت اچھی بات کہا کرے، اوپر لکھ لے باعتبار اخلاق۔ ان الشیطان ینزغ بینہم علت، یقیناً شیطان پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان، سخت بات کہلوا کر، بد زبانی کروا کر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، علت۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، علت، کیوں شیطان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے؟ یقیناً شیطان ہے انسان کا دشمن کھلم کھلا۔ اور ربکم عالم بکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہارے حالات، بکم تمہیں، یعنی تمہارے حالات، بے جا سختی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہدایت اللہ کی مرضی پر ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے رحم کرے تم پر، نیچے لکھے توفیق ہدایت، توفیق ہدایت دے کر، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر چاہے عذاب دے تم کو، اس کے نیچے لکھیں سلب توفیق، توفیق چھین کر عذاب دے تم کو اس کی مرضی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر وکیلاً، نگران بنا کر۔ آپ نگران نہیں ہیں، آپ مختار نہیں ہیں میرے پیغمبر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، آیت توحید نمبر 4۔ سورت میں 2 قسم کی آیتیں چل رہی ہیں، آیت معجزہ، آیت توحید، یہ آیت توحید ہے۔ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے بے من، اس مخلوق کو جو آسمانوں میں ہے، لکھے ملائکہ،
والارض اور زمین میں ہیں، لکھیں جن و انس، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، فضیلت تو دی ہے لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور۔ زبور کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں خصوصی طور پر ذکر تھا نبی آخر الزمان کے آنے کا۔ جملہ لکھیں، لکھوایا تو نہیں تھا اس کا جملہ؟ جب آپ الگ الگ کر کے لکیر لگا کر کوئی فاصل بنا کر حاشیہ نہیں لکھیں گے کیسے ملے گا حاشیہ؟ ہاں نا بھی آپ نہیں کرتے، جب آپ کو ملنا ہی نہیں ہے مولانا، آپ دیکھیں گے کیا؟ جب سبق کے بعد قرآن کھولنا ہی نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا حاشیے کا؟ زبور کا خصوصی ذکر کیا کیونکہ اس میں قرآن والنبی آخر الزمان کا خصوصی ذکر تھا۔ بس چونکہ ما قبل میں فضیلت کا ذکر تھا فضلنا، اور زبور کے اندر یہی فضیلت ذکر تھی، اس لیے خاص طور پر زبور کا ذکر کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، یہ آیت توحید اور آیت توحید کا ثمرہ بھی ہے۔ جو پیچھے آیت توحید ہم نے بیان کی ربک عالم، اس کا ثمرہ بھی ہے اور خود آیت توحید بھی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم، دلیل نقلی از انبیاء و ملائکہ، دلیل نقلی کی 7 قسمیں تھیں، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از ملائکہ، از جنات، از طیور پرندوں سے۔ تو یہ انبیاء سے بھی دلیل نقلی ہے اور ملائکہ سے بھی دلیل نقلی ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ تم ان ہستیوں کو، زعمتم من دونہ، گمان کر لیا تم نے اللہ کریم کے سوا۔ عبارت تھی زعمتموہم، مفعول محذوف ہے، زعمتموہم آلہتن، عبارت تھی زعمتموہم آلہتن، گمان کر لیا تم نے ان کو الہ اللہ کریم کے سوا۔ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم نے الہ گمان کیا ہوا ہے ان کو بلاؤ تو صحیح، بس نہیں مالک وہ کشف ضر عنکم، دور کرنے تکلیف کے تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں، ولا تحویلا، اور نہ تبدیل کرنے کے کہ تم سے تکلیف ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیں، اس کے بھی مالک نہیں۔ اولئک الذین، وہ انبیاء و ملائکہ، اولئک وہ انبیاء و ملائکہ، الذین وہ ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ انبیاء و ملائکہ، الذین وہ ہستیاں، یدعونہم پکار ہے مشرکین ان کو، یدعونہم مفعول محذوف ہے، یہ وہ ہستیاں جن کو پکار رہے مشرکین، ان کی اپنی حالت یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف قرب۔ وسیلہ معنی لکھ لیں نیچے قرب، یہ ہمارا اردو والا وسیلہ نہیں ہے، یہ ہماری پنجابی والا وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ انشاءاللہ میں جملہ لکھواؤں گا سورۃ المائدہ کے اندر، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہر وہ نیک کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اب عربی کی چھوٹی سی عبارت لکھ لیں وسیلے کی، ما یتوسل بہ من فعل الطاعات، عبارت بنے گی ما یتوسل بہ
من فعل الطاعات وترک المعاصی. بریکٹ میں رول لکھ لیں، رول معنی کا حوالہ ہے. دوسرا رول معنی کا حوالہ لکھ لیں، القربہ القربۃ بالطاعت والعبادت، القربۃ بالطاعت والعبادہ، یہ بھی رول معنی کا حوالہ ہے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ قرب کو کہتے ہیں. نیکیوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے. اب تو کیا معنی ہوگا؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، مشرکین جن کو پکار رہے ہیں وہ خود تلاش کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف قرب، نیکیاں کر کے، گناہ چھوڑ کے، فرما برداری کر کے خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. تمہیں خود اللہ کے قریب کیسے کریں گے؟ وہ تو خود قرب ڈھونڈتے ہیں اللہ کا. ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے؟ یہ یبتغون کی واو سے بدل ہے، یعنی ایہم اقرب، کون ان کا زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور امید رکھتے ہیں اللہ کریم کی رحمت کی، اور ڈرتے اللہ کریم کے عذاب سے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً عذاب تیرے پروردگار کا ہے واقعی ڈرنے کی چیز. اب مولانا جملہ لکھیں ایہم اقرب کا، جو زیادہ قریب ہے وہ تلاش کرتا ہے. تو جو ایسا نہیں وہ کتنا تلاش کرتا ہوگا. اب جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ خود اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کے درجے والا نہیں ہے اس کو کتنا قرب تلاش کرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا، نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو. تخویف دنیاوی، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، یا عذاب دینے والے اس بستی کو. بستی کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ ذکر مکان، ارادہ مکین. عذاب سخت، کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. کتاب لوح محفوظ. آگے نہیں چلتے، پہلے میں وسیلے کی 12 قسمیں آپ کو عرض کر دوں. 6 قسم کا وسیلہ آپ کو لکھوایا تھا جو جائز ہے، اور 6 قسم کا وسیلہ جو جائز نہیں. جو جائز وسیلہ آپ کو لکھوایا تھا مشروع توسل. نمبر 1 اسماء و صفات، اللہ کے نام پیش کرنا دعا میں، اللہ کی صفتیں پیش کرنا. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یہ اللہ کے نام صفاتی، یا اللہ کی صفتیں پیش کرنا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک. یہ. اور نمبر 2 اعمال صالحہ کا وسیلہ، اللہ میں نے یہ نماز نوافل پڑھے ہیں تیری رضا کے لیے، تو نے یہ قبول کی ہے، انہی کا واسطہ میری فلاں مشکل ٹال دے. بخاری شریف میں، باقی حدیث کی کتابوں میں بڑی لمبی حدیث ہے وہ غار والی، جو 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے تھے، پتھر اوپر آ گیا تھا، انہیں اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے پتھر کو ہٹا دیا. اور نمبر 3 ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. نا میری طرف نہ دیکھے نا، میرے منہ پر تو نہیں لکھا ہوا اللہ کے بندو، حاشیے پر لکھا ہوا ہے. ایمان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر آپ کی اتباع کرنا اسوہ حسنہ کے مطابق. اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، میں آپ پر ایمان بھی لایا ہوں،
آپ کے طریقے پر چل رہا ہوں، مہربانی کر میری یہ فلاں مشکل دور کر دے۔ اور نمبر 4 اللہ کی حمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، اللہ کی تعریف، پھر درود پڑھنا، پھر دعا کرنا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کے نیک بندوں مثلا فرشتے، انبیاء علیہ السلام، ان میں سے ان کا نام مصاف کر کے دعا کرنا۔ میں نے مسلم شریف کا حوالہ لکھوایا تھا، اللہم رب جبریل و میکائیل، یہ رب کو جبریل کی طرف مصاف کر کے میکائیل، یا اللہم رب ابراہیم، اللہم رب اسماعیل، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نام کو کسی نیک بندے کے نام کی طرف مضاف کر کے دعا کرنا، یہ بھی ایک دعا کے قبول ہونے کا وسیلہ ہے۔ اور نمبر 6 آپ کو لکھوایا زندہ سے دعا کروانا، اس کی تو بڑی مثالیں ہیں شریعت کے اندر۔ یہ 6 قسم کا وسیلہ جائز ہے، اور جو 6 قسم کا جائز نہیں، غیر مشروع توسل، نمبر 1 اللہم بحق فلاں، اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں بندے کا تجھ پر حق ہے، مہربانی کر، اللہ پر تو کسی کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2 کسی نبی یا ولی کی قبر کے پاس یہ عقیدہ رکھ کر دعا کرنا، یہاں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، یہ وسیلہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت کے اندر، وہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے قبر کے پاس، دربار کے پاس۔ نمبر 3 کسی نبی یا ولی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو پکارنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی شریعت میں وسیلہ جائز نہیں ہے، مردے کو کہنا تو میرے لیے دعا کر۔ نمبر 4 قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر والے کو کہنا تو صحت دے دے، تو شفا دے دے، تو میری فلاح، یہ تو شرک ہے، اور شرک بھی جلی ہے، واضح شرک ہے۔ نمبر 5 کسی غائب یا مردہ کو کسی جگہ سے پکارنا کہ تم میرے لیے دعا کرو، اللہ میری حاجت پوری کرے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کسی زندہ کو پکاروں، وہ کراچی میں ہے، او فلاں تو میرے دعا، وہ کہاں اور میں کہاں، یا کسی مردہ کو کہو فلاں بابا تو میرے لیے دعا کر، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں۔ اور نمبر 6 کسی غائب یا مردہ کو پکارنا کہ تم میری حاجت، یہ تو شرک ہے، یہاں بیٹھا ہوں کراچی والے کو پکارو، زندہ کیوں نہ ہو، او فلاں بندہ تو مجھے صحت دے دے، تو میری مشکل حل کر دے، اب نہ اس تک آواز پہنچ رہی ہے، ما فوق الاسباب، یہ اس کی غیبانہ پکار تو شرک ہو گئی۔ یہ 6 قسم کا وسیلہ جو جائز نہیں، وہ بھی آپ کو لکھوا دیا۔ اور میں نے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، ہم قیامت سے پہلے عذاب دینے والے ہیں بستی والوں کو یا ہلاک کرنے والے، اس پر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا پرانی اردو والے حاشیہ لکھوایا تھا، ہر بستی کو ہم نے کیوں قیامت سے پہلے ہلاک کرنا ہے یا عذاب دینا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، پہلے اس کا حاشیہ پڑھنے جو میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیجئے ایک، اور یہ جو پہاڑ ہے درمیان میں، ان پہاڑوں کو درمیان سے ہٹا دیجئے تاکہ میدانی زمین نکل آئے اور ہم اس میں کھیتی کریں۔ اب تو پہاڑ ہے، کھیتی باڑی کر نہیں سکتے۔ اللہ نے وحی بھیجی میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کی درخواست ٹال دو، قبول نہ کروں، اور اگر چاہیں تو پوری کر دوں، لیکن اگر ایمان نہ لائے تو ان کو ایسے تباہ کروں گا جیسے پہلوں کو تباہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں اللہ ان کو ڈھیل دے دے، ان کی درخواست پوری نہ کر، اس پر یہ آیات اتری۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، زجر ما تخویف اخروی،
نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیات کہ بھیجے ہم فرمائشی معجزے، بالآیات فرمائشی معجزے، فرمائشی معجزے بھیجنے سے ہمیں کسی نے نہیں روکا، الا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے، ہم فرمائشی معجزے نہیں بھیج رہے، اس بات نے روکا ہوا ہے ان کذب بہ الاولون کہ جھٹلایا تھا بہا ان فرمائشی معجزوں کو الاولون پہلوں نے، چونکہ پہلوں نے فرمائشی معجزوں کو جھٹلایا تھا اس لیے ہم فرمائشی معجزے قریش مکہ کے لیے نہیں بھیج رہے، کیونکہ فرمائشی معجزہ آ جائے جو نہ مانے فوراً اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ یہ نمونہ تکذیب نمبر 1 کیسے اڑتی ہم نے سمود کو اونٹنی مبصرتاً سمجھانے کے لیے، بصیرت کا ذریعہ بنا کر، فَظَلَمُوا بِهَا اور ظلم کیا انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ، وما پہاڑ سے نکلی تھی، قرآن میں ذکر ہے پہاڑ سے نکلنے کا نہیں ہے، وما نرسل بالآیات نہیں بھیجا کرتے ہم فرمائشی معجزات، الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے، نہ مانو گے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب فرما دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے فرما دیا اوپر لکھ لیں بذریعہ وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب، مطلوب وحی تو وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، جب فرما دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً تیرا پروردگار احاط بالناس گھیرا کر چکا ہے لوگوں کا، اوپر لکھ لیں علم کے لحاظ سے اللہ نے گھیرا کیا ہوئے تمام لوگوں کا، اللہ کو پتہ ہے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا نمونہ وما جعلنا، پہلا نمونہ تھا آتینا ثمود الناقہ، اب دوسرا نمونہ آ گیا وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنة للناس اور نہیں بنایا ہم نے عجیب دکھلاوا، الرؤیا کا معنی عجیب دکھلاوا، یہاں اس کا معنی خواب نہیں کر رہا کہ معراج والا واقعہ خواب تھا، نہیں بنایا ہم نے عجیب دکھلاوا، التی وہ عجیب دکھلاوا، ارینا کا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، نیچے لکھے بیداری میں، دکھایا تو تھا عجیب دکھلاوا، جنت دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، آسمان دکھائے، الا فتنۃ للناس مگر واسطے آزمانے کے لوگوں کو، لوگوں کے آزمانے کے لیے ہم نے عجیب آپ کو دکھلاوا دکھایا بیداری کی حالت میں۔ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ نمونہ نمبر 3 اور درخت الملعونہ لعنت کیا ہوا، فی القرآن قرآن پاک کے اندر، زقوم کا جو درخت ہے ملعونہ اس پر لعنت کی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے لعنت کیا ہوا درخت؟ سامنے عربی میں 2 لفظ لکھنے ہیں، اے یعنی آکلھا ملعون، ملعونہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آکلھا ملعون، اس درخت کو کھانے والے ملعون ہوں گے، شجرہ پر زقوم لکھ لیں، زقوم درخت کو کھانے والے ملعون ہوں گے۔ مولانا اب جو جملہ لکھوانا چاہتا ہوں ضروری، الرؤیا کا، رویا تو خواب کو کہتے ہیں، اللہ نے معراج والے واقعے کو خواب کیوں فرمایا؟ سامنے لکھیں، دنیا کے اعتبار سے عالم بالا کی چیزیں بمنزلہ رویا کے ہیں،
از علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بالا کی جو چیزیں ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے بمنزلہ خواب کے ہیں، بمنزلہ رویا کے ہیں، اس لیے اللہ نے رویا فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ معراج خواب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نہیں گئے تھے، نا۔ رویا کیوں فرمایا جی؟ معراج والے قصے کو اللہ نے رویا کیوں فرمایا؟ دنیا کے اعتبار سے اوپر والے جہان کی چیزیں بمنزلہ خواب کے ہیں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ڈراتے ہیں ہم ان کو آیات تشریعیہ کے ذریعے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، نہیں زیادہ کرتا وہ ڈراوا۔ یزیدو میں ہوا ضمیر نخوف سے جو خوف سمجھا جا رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہے، نہیں زیادہ کرتا وہ ڈرانا ان کو مگر ادروے سرکشی بہت بڑی کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کا جملہ لکھنا ہے، لکھوایا تو نہیں تھا شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے؟ لکھیں جی، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی بات مان کر شرک نہ کرو۔ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی بات مان کر شرک نہ کرو۔ اب میں ربط عرض کرتا ہوں، ربط پر غور کریں بڑے ساتھی جن کو بیان کا شوق ہے۔ الا طغیانا کبیرہ، وہ ڈراوا ان کو نہیں زیادہ کرتا مگر ادروئے سرکشی بہت بڑی کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، شیطان کی اتباع طغیان کا سبب ہے، شیطان کی اتباع طغیان کا سبب ہے، اس لیے شیطان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، بس سجدہ کیے انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ قال، ابلیس نے کہا، اَأَسْجُدُ، کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کا، خلقت تینا۔ اب یہ تینن جو ہے نا، اصل میں تھا من تینن، یہ منصوب ہے بنزع الخافض، من تینن، عبارت تھی خلقتہ من تینن۔ خلقتہ میں ہو جو ہے یہ مفعول محذوف ہے، اور تینن من تینن تھا۔ کیا سجدہ کروں میں اس کا کہ پیدا کیے تو نے اس کو مٹی سے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، ارائیتک، بھلا یہ تو بتا، ھذا الذی، نہ ابلیس نے کہا، قال ابلیس نے کہا، ارائیتک، بھلا یہ تو بتا اللہ، ھذا الذی کرمتہ علی، یہ وہ ہے آدم کہ تو نے اس کو عزت بخشی ہے مجھ پر، عزت دی ہے مجھ پر، کرامت دی ہے تو نے اس کو مجھ پر، عزت بخش دی ہے تو نے مجھ کو اس پر۔ اب اس ھذا الذی کرمتہ علی کے اوپر لکھنا ہے چھوٹا سا جملہ، لما کرمتہ علی، یہ جواب مقدر ہے، لما کرمتہ علی، کیوں تو نے اس کو عزت دی ہے مجھ پر، یہ جس آدم کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے یہ بتا کیوں تو نے اس کو عزت دی ہے مجھ پر۔ اچھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، البتہ اگر ڈھیل دی تو نے مجھ کو قیامت کے دن تک، لأحتنکن، ضرور میں چڑھوں کھیڑوں گا، ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد کی، الا قلیلا، مگر بہت کم، قلیلا کے نیچے مخلصین، مخلصین، آپ نے سورۃ الحجر میں پڑھا تھا جو مخلص ہوں گے وہ بچے رہیں گے۔ لآتنکن، احتناق کس کو کہتے ہیں؟ سامنے لکھ لیں، احتناق جانور ادھر ادھر بھاگے
تو اس کے منہ پر رسا ڈال دینا. پھر یہ مکمل قابو میں آ جاتا ہے. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں، اونٹ جو ہوتا ہے اس کی ناک کے اندر وہ لکڑی ڈال کرنا تو رسی بندی ہوتی ہے، اور جو زیادہ مست اونٹ ہو نا اس کی تو پھر دونوں سوراخوں میں نا دونوں طرف سے رسی ڈال دیتے ہیں. اچھا اسی طرح کوئی گائے ہے، بیل ہے، وہ مست ہے تو پھر بجائے گلے میں اس کے اگر رسی ڈالے نا وہ تو قابو نہیں آتا، تو اس کی ناک کے نتنوں میں سے رسی گزار دیتے ہیں کیونکہ یہ جگہ نرم ہوتی ہے نا، پھر وہ قابو میں آ جاتے ہیں. منہ پر رسا ڈال دیا جاتا ہے. اچھا اگر یہ نہیں دیکھا موقع نہ بنو، عموماً جو گائے ہوتی ہے، بیل ہوتا ہے، یہ مست ہوتے ہیں نا، تو اس کے یہ ناک اور منہ پر رسی ڈال کر اور پھر سینگوں سے اوپر رسی ڈال کر نا پھر قابو کرتے ہیں. اگر گلے میں رسی ڈالے وہ قابو نہیں آتا، پھر یہ ایسے ایسے رسی ڈال کر نا اور پھر ایسے کانوں کے اوپر، تو پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں احتناق. قال اللہ نے فرمایا اذهب جا گیٹ آؤٹ. فمن تبعک منہم جو پیچھے چلا تیرے، منہم ان میں سے، اولاد آدم میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء. اب پتہ نہیں آپ ہم کا مرجع بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ نہیں. جو پیچھے چلا ان میں سے، جی کہاں ذکر ہے اولاد آدم کا؟ اب میری طرف دیکھتے مولانا آیت کو دیکھیں گے تو کوئی چیز ملے گی. کہاں ذکر ہے؟ تو ہم ضمیر جا رہی ہے ذریت کی طرف. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. یقیناً جہنم بدلے تمہارا بدلہ، موفوراً بمعنی وافراً، موفوراً بمعنی وافراً، پورا پورا بدلہ ہے تمہارا. وَاسْتَفْزِزْ جہاں تو قدم اکھیڑ، من استطاعت منہم ان کا جو طاقت ہے تیری ان میں سے، اس اولاد میں سے جو تیری طاقت ہے ان کے قدم اکھیڑ، بے صوتک اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اور چڑھا کر لیا ان پر، بِخَيْلِكَ اپنے سوار. علماء نے فرمایا یہ بے صوتک جو ہے اس سے مراد ہے گانے بجانے کے آلات. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ اور چڑھا کے لیا ان پر اپنے بِخَيْلِكَ سوار، وَرَجِلِكَ اپنے پیادے پیدل چلنے والی فوج، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں. فی الاموال پر لفظ غیر کی نیاز نکالنا، جا شریک بن جا ان کا مالوں میں. مال میں شریک بننے کا مطلب غیر کی نیاز نکالنا. والاولاد اولاد میں بھی شریک بن جا. اولاد میں کیسے شریک؟ اوپر چھوٹے سے دو لفظ لکھ لیں. مثلا پیر بخش، پیر دینے والا ہے، پیرا دیتا، پیروں نے دیا ہے. وَعِدُهُمْ اور جھوٹے وعدے دے ان کو. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ادخال الہی نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے. ان عبادی جا شیطان جو بھی کر سکتا ہے تو کر، یقیناً میرے خاص بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان کے اوپر سلطان کوئی زور. یہ شیطان کے حصے شارکہم فی الاموال، تو ان کے مالوں میں شریک بن جا، اولاد میں شریک بن جا. اس کا جملہ لکھیں چونکہ یہ سب کچھ شیطان کے
اغوا سے ہوتا ہے، اس لیے اسے شیطان کا حصہ قرار دیا۔ وَقَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللہ، اور کافی ہے تیرا پروردگار کام بنانے والا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي آیت توحید، تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے لکم تمہارے فائدے کے لیے کشتیاں، فی البحر سمندر کے اندر، تاکہ تلاش کرو تم من فضلہ اللہ کریم کا فضل، یعنی رزق حلال۔ انہو یقیناً اللہ کریم ہے تمہارے ساتھ بڑا مہربان، کیسے کیسے سامان تمہیں مہیا کر دیے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، شکوا آ گیا، اور جب پہنچتی ہے تم کو بڑی تکلیف، فی البحر سمندر کے اندر، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتے ہیں وہ معبود تدعون جن کو اب پکار رہے ہو، گم ہو جاتے ہیں وہ معبود اب جن کو پکار رہے ہو، الا ایاہ، مگر صرف وہی اللہ، اللہ یاد رہتا ہے، باقی سارے گم ہو جاتے ہیں، اب کسی کو نہیں پکارتے ہو۔ فلما نجاکم من البر، پر جب کہ نجات دیتے تم کو اللہ کریم خشکی کی طرف، اعرضتم، تم موڑ لیتے ہو نیچے التوحید۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ ہے انسان کفورا بڑا ناشاکر۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تخویف دنیاوی، نہ اللہ پھر تمہیں نہیں پکڑ سکتا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا بس امن میں آ گئے ہو تم میں مشرکو، أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے میں، او یرسل علیکم حاصبا، نہ جب سمندر کے اندر طوفان آیا اللہ نے بچا دیا، تم نے کہا تھا ہم شکر کریں گے، باہر خشکی پر آ کر شرک شروع کر دیا، تو اللہ خشکی میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تمہارے اوپر پتھروں کی آندھی، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے وکیلاً کوئی کام بنانے والا۔ ام امنتم، یا تم امن میں آ گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو کہ لوٹائے وہ اللہ کریم تم کو فیہ، اس سمندر میں، تارۃ اخری، دوسری بار، نہ دوبارہ وہ نہیں لے جا سکتا۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پر بھیجے تمہارے اوپر سخت طوفان، من الرِّیحِ، ہوا میں سے، فَيُغْرِقَكُمْ، پس غرق کر دے تم کو، بِمَا كَفَرْتُمْ، اس وجہ سے جو تم نے ناشکری کی تھی، تم نے کفر کیا تھا، وعدہ کیا تھا شکر کریں گے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد شرک شروع کر دیا، جو تم نے ناشکری کی تھی اللہ دوبارہ تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ ثم لا تجدوا لكم علینا بہ تبیا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے علینا ہم پر، بہ باپ من علا علیہ، نہیں پاؤ گے تم ہمارے اوپر، علیہ اس غرق کرنے پر، تبین کوئی بات پرس کرنے والا۔ اگر میں اللہ تمہیں غرق کرنا چاہوں دوبارہ سمندر میں لے جا کر، میں اللہ کریم سے اس غرق پر کوئی بات پرس کرنے والا نہیں۔ بہی باپ من علا کیا، اور ہو ضمیر جا رہی ہے غرق کی طرف، جو فیغرقکم سے سمجھا جا رہا ہے غرق۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترغیب دعوت التوحید، توحید ماننے کی طرف ترغیب دی، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا ان کو خشکی میں جانوروں پر، والبحر سمندر میں سوار کیا کشتیوں پر، ورزقناہم من الطیبات، اور عطا کی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے،
ملبوسات، ماکولات، مشروبات، یہ پاکیزہ چیزیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہم نے اوپر بہت ساروں کے. فَضَّلْنَاهُمْ، اولاد آدم کو ہم نے فضیلت دی بہت ساروں پر. ممن خلقنا تفضیلا، اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے. تفضیلاً، فضیلت دینا. بہت ساری مخلوق پر ہم نے فضیلت دی. سورۃ الشعراء کھولیں جی. یہ صفحہ ہے 340، تیسری سطر. میں دوسری سطر سے منع کرتا ہوں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو خبر دوں اوپر اس بندے کے جو اترا کرتے ہیں شیاطین. شیطان کس پر اترتے ہیں میں تمہیں بتاؤں. تنزل علی کل افاک نسیم، اترا کرتے ہیں شیطان ہر ڈبل جھوٹے بندے پر، اسیم بڑے گناہگار پر. یلقون السمع، ڈالتے وہ سنی سنائی بات. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور سارے کے سارے ان کے جھوٹے ہوتے ہیں. اکثر کا کیا معنی کیا؟ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں. بات کرنے والے بھی جھوٹے، اور پیچھے فرمایا افاق، جو کاہن ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے. اکثر بمانا کل ہے، اکثر بمانا کل ہے. آ جائیں جی. فضلناہم تفضیلا، ہم نے فضیلت دی اولاد آدم کو. تفضیلاً، فضیلت دینا. علی کثیر، اپنی پیدا کی ہوئی کل مخلوق پر. یہاں کثیر بمعنی کل ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 223. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں نے اولاد آدم کی فضیلت کی چند وجوہات آپ کو لکھوا دی تھی. نمبر 1، انسان ہاتھ سے اور صاف کر کے کھاتا ہے، جانور منہ سے کھاتے ہیں. نمبر 2، انسان کی فضیلت ہے ایمان کی وجہ سے. نمبر 3، لذات دنیاوی اور کھانے پینے کی اعلیٰ چیزیں انسان کے لیے ہیں. اور نمبر 4، بالامر والنہی، انسان کو فضیلت ہے یہ نیکی کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے. یہ چیز باقی حیوانات میں نہیں پائی جاتی. اور میں نے آپ کو وجہ لکھوائی تھی کیوں انسان کی فضیلت ہے. مردوں کی داڑھی ہے، عورتوں کی چوٹی ہے. اور فضیلت لکھوائی تھی اللہ نے عقل عطا کی ہے. اور فضیلت عطا لکھوائی تھی اللہ نے نطق، بولنے والی اللہ نے طاقت عطا کی ہے. یہ ساری اولاد آدم کی فضیلتیں ہیں باقی مخلوقات پر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، بشارت جس روز ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو میدان محشر میں. بامامہم، باب مانا مع، باب مانا مع، مع امامہم، سمیت اپنے نام اعمال کے. امام سے مراد نام اعمال. اب ہم نے نام اعمال تو مانا لیا، اس کی دلیل یہ ساتھ کھڑی ہے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں. یہ لوگ پڑھیں گے خوش ہو کر اپنے نام اعمال کو، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے. فتیلاً، دھاگا برابر. سورۃ فاطر میں ایک لفظ آیا تھا ما یملکون من قطمیر، وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں. کھجور کی گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے اوپر باریک پردہ ہوتا ہے سفید، اس کو کہتے ہیں قطمیر.
اور یہ سفید باریک پردہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ گٹھلی کی جو کڑواہٹ ہے یہ کھجور کے دانے میں پھیل نہ جائے. اس کڑواہٹ سے بچانے کے لیے اللہ نے کھجور کی گٹھلی پر بالکل باریک سفید پردہ بنا دیا. اس پردے کو کہتے ہیں کتمیر. اور جو کھجور کا دانہ ہوتا ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے باریک سا, وہ لکیر بنی ہوتی ہے. اس لکیر کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل. اور کھجور کی گٹھلی کے سرے پر ایک چھوٹا سا کڑا ہوتا ہے, نقطہ سا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نکیر. یہ تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں. یہاں فتیل آیا ہے دھاگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. تخویف اخروی, جو بندہ ہے اس دنیا میں اندھا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, بس وہ بندہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا ادروئے راستے کے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے, قیامت میں بھی نابینے ہوں گے. اللہ نے فرمایا جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا ہوگا. میاں صاحب جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں, میری طرف دیکھیں, مولانا ہم کچھ نہیں تھے, ہمارے اساتذہ کامل تھے. بہت میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا ہے, حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعے والے, اور ہمارے استاد مفتی سرحد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان والے, یہ دونوں ہمارے استاد جہاں سے قرآن کھولتے تھے جس آیت پر نظر پڑی اسی سے شروع کر دیا درس. یہ عام بندے کا کام نہیں ہے, یہ وہ کر سکتا ہے جس کو عبور حاصل ہو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں ایک جگہ درس قرآن دینے کے لیے گئے. حضرت مفتی صاحب کے وہ رشتہ دار تھے, ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے 10 میل دور ہے وہ جگہ جس گاؤں میں ہم گئے. پیرویو کھتی کا درس ہے, کھتی. تو رات کو میں نے بیان کیا, وہ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے کھتی. تو رات کو میں نے بیان کیا, صبح استاد مفتی صاحب کا درس تھا, نماز انہوں نے پڑھائی, قرآن کھولا, یہ ہے سامنے آ گئی, اسی پر نظر پڑی, یہ تلاوت کر دی. الحمدللہ وکفا اما بعد میں نے کہا یہ تو بڑی مشکل جگہ ہے, سامنے دیہاتی لوگ ہیں بیچارے سادے, یہ کیسے ان کو سمجھائیں گے. اب مانا سنے, حیران کر کے رکھ دیا. میں نے جب سے 27-28 سال ہو گئے پڑھانا شروع کیا, 25 سال 26, تو میں یہ جگہ حضرت مفتی صاحب کے طرز پر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں. مفتی صاحب نے مانا کیا سریکی میں تو آپ کو اردو میں سناتا ہوں, آپ دیکھیں اشکال ہی حل ہے, انہوں بڑے بڑے ہوتے ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور وہ بندہ جو دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, بس وہ آخرت میں بے اختیار اندھا ہوگا. مولانا عرفان کون ہے بیٹا؟ ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے بھول کر وہ پھل کھایا تھا تو اللہ کریم معاف کر دیتے جنت سے. ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں کی اس پر بات آئی ہے. بادشاہ ہیں آپ بھی, وہ سوال کریں جو سبق کے متعلق ہو, بات تو آنے دیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چلے گا سورۃ الاعراف کے اندر آپ حکم بھیجیں, ابھی تو بات ہی نہیں آئی. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور وہ بندہ جو دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا, قرآن سے اندھا بنا, اللہ کی آیات سے اندھا بنا, شریعت سے اندھا بنا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ,
وہ بندہ آخرت میں بے اختیار اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور بہت گمراہ ہوگا ادھورے راستے کے۔ سورۃ طٰہٰ ہے جو دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، آخرت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ یہ آیت کا نمبر 124 سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جس بندے نے منہ موڑ لیا میری ذکر قرآن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا یقیناً اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قیامت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شکوہ یہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ اب تین باتیں آئیں گی یہاں پر، تین امور آئیں گے۔ ایک تو شکوہ آئے گا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ آئے گی، نمبر 3 مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا چاہا، اخراج من المکہ یہ تذکرہ آئے گا۔ اب یہ پہلا شکوہ آ گیا۔ وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ میں نے یہاں پر حاشیہ آپ کو لکھوایا تھا، امیہ ابن خلف، ابو جہل اور کچھ دوسرے قریشی جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبودوں کو تعظیماً ذرا ہاتھ لگا دو، ہم آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی قوم کا مسلمان ہونا مطلوب تھا، بھئی اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، خیال کرنا میرے محبوب ایسا نہ کرنا۔ وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور یقیناً یہ اِنَّا تھا، یقیناً وہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ البتہ پھسلا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عَنِ الَّذِي اس مسئلے سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو وحی کیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس مسئلے سے آپ کو پھسلانے کے قریب ہے میرے پیغمبر۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا تاکہ گھڑ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر، غیرہ سوائے اس کے اور چیز ہمارے ذمہ لگا دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اس وقت البتہ بنا لیتے وہ آپ کو دلی دوست، آپ ان کی بات مان لیتے نا۔ وَلَوْلَا میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم امر دوم تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شکوہ تھا اب تنبیہ آ گئی، تین باتیں ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ اگر نہ ہوتی یہ بات ان ثبتنا کا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رکھا ہوا ہے، آپ کو پکا رکھنے والی بات نہ ہوتی، لقد کدت ترکنوا الیہم البتہ تحقیق قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا بالکل تھوڑی سی چیز، بالکل کم معمولی سا بھی آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ اس وقت البتہ چکاتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا عذاب زندگی کا، دگنا عذاب چکھاتے زندگی کا، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ اور دگنا عذاب موت کا۔ آپ نرم پالی سے اختیار کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، میں دنیا کی زندگی کا دگنا عذاب چکھاتا، موت کا بھی دگنا عذاب۔ اتنی بڑی تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ثم لا تجد لك علينا نصيرا پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں نصیرا کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ یہ تیسرا امر آ گیا، اخراج من المکہ۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، یہود نے ازراہ شرارت کہا
آپ نبی ہیں تو شام چلے جائیں جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ خیال ہو گیا تھا۔ وہاں نہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، دوسرا جملہ لکھوایا تھا، مشرکین اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد بھی نہیں مانتے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کی تدابیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نکالنے کے بعد فرعون کی طرح ان پر گرفت آئے گی۔ وَإِن كَانُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تیسری بات، پہلے شکوہ تھا، نمبر 2 تنبیہ تھی، تیسرا اخراج من المکہ کے منصوبے، اور یقیناً قریب تھے وہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ قدم اکھاڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من الارض، مکے کی سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہا، اس مکے کی زمین سے۔ آپ کے قدم اکھاڑنے کے قریب تھے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہ ٹھہرتے وہ آپ کے پیچھے الا قلیلا، مگر بہت کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے، تھوڑی مدت ٹھہرتے، ملنا تباہ و برباد کر دیتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، مفسرین کے اس آیت میں 2 طائفے ہیں، سامنے لکھے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہ نکالا تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ سنوا کے جملہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تے منہ کر کے پڑھ بھائی، زور دا پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہ نکالا تو ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ ایک طیفہ یہ ہے۔ نمبر 2، انہوں نے مکہ سے نکالا، اس لیے ان پر بدر میں عذاب نازل ہوا۔ یہ 2 طائفے ہیں، الگ الگ ان کا قول ہے اس آیت کے بارے میں، دونوں آپ کو لکھوا دیے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سن اللہ سنتن، عبارت دی سن اللہ سنتن، یہ طریقہ مقرر کیے اللہ نے۔ طریقہ کون سا طریقہ؟ سنت من قد ارسلنا، طریقہ ان رسولوں کا، قد ارسلنا قبلک، جو بھیجے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جو ہم نے رسول بھیجے تھے، یہ طریقہ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ کون سا طریقہ مقرر کیا تھا؟ یعنی جنہوں نے رسولوں کو نکالا، اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کیا، تباہ ہو گیا، اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سلوک کیا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو ہمارے طریقے کے لیے تحویلاً، کوئی بدلنا، کوئی ہمارے طریقے کو نہیں بدل سکتا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اقم الصلاۃ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امر مسلح کا بیان قرآن میں تین امور مسلح ہیں نماز روزہ حج ان سے انسان کا باطن جو ہے بہت زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور باقی شریعت پر عمل آسان ہوتا ہے اقیم الصلاۃ قائم کیجئے نمازیں صلاۃ کا معنی نمازیں کیا یہ الف لام جنس کے لیے ہے اقیم الصلاۃ قائم کیجئے نمازیں لدلوک الشمس سورج ڈھلنے کے بعد یہ لام جو ہے لدلوک یہ بعد کے معنی میں ہے بعد دلوک الشمس سورج ڈھلنے کے بعد الی غسق اب سورج ڈھلنے کے بعد اس میں 4 نمازیں آ گئیں ظہر بھی آ گئی یہ سورج ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے عصر بھی آ گئی مغرب بھی آ گئی عشاء بھی آ گئی سورج ڈھلنے کے بعد نمازیں قائم کیجئے الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک وقرآن الفجر عبارت تھی اقیم قرآن الفجر قرآن الفجر کا عطف ہے الصلاۃ پر اقیم قرآن الفجر قائم کیجئے پڑھنا فجر کا فجر کی نماز کا پڑھنا ان قرآن الفجر کان مشہودا تخصیص بعد التعمیم اب پہلے تو عام ذکر تھا اب خاص ایک چیز یقیناً پڑھنا فجر کا کان مشہودا ہے حاضری دیا ہوا فرشتے حاضر ہوتے ہیں صبح کی نماز اور عصر کی نماز ان کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں صبح والے فرشتے عصر کو جا رہے ہیں عصر والے آ رہے ہیں فجر کے وقت وہ جو آئے تھے عصر کو جا رہے ہیں فجر والے آ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اور کچھ حصہ رات میں سے فَتَهَجَّدْ بِهِ جاگا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہی اس قرآن کے ساتھ نافلۃ لک یہ زائد نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عسا امید ہے یعنی وعدہ ہے ان یبعثک ربک مقاما محمودا کہ کھڑا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب مقام محمود پر میں نے مقام محمود پر ایک عربی عبارت لکھوائی تھی یحمدک فیہ الاولون والآخرون پہلے بھی پچھلے بھی آپ کی تعریفیں کریں گے وہی مقام الشفاعت الکبریٰ یہ شفاعت کبریٰ والا مقام مراد ہے سارے انبیاء کرام معذرت کریں گے ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرتے اللہ حساب کتاب شروع کر سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کریں گے آ کر آپ سفارش کریں گے فرماتے ہیں خر ساجدہ میں سجدہ کروں گا جتنا اللہ کو منظور ہوگا کرتا رہوں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک سر توتا وشفا تو شفا میرے محبوب سر اٹھائیے سفارش کیجئے میں اللہ آپ کی سفارش قبول کروں گا آپ سفارش کریں گے اللہ حساب کتاب شروع تو کر لوگوں سے یہ ہولنا کی برداشت نہیں ہو رہی اللہ آپ کی سفارش مان کر حساب کتاب شروع کرے گا اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ ایک تو مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ دوسرا لفظ لکھوایا تھا محمود الخلائق اللہ نے دنیا میں بھی مقام محمود آپ کو عطا کیا ہے ساری مخلوق آمنہ کلال کی تعریفوں میں لگی ہوئی ہے آپ کی تعریفیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے نکلو یہ دعا پڑھنی ہے اس آیت کا تعلق قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي اس کا تعلق ہے وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ یہ آپ کے قدم اکھیڑنا چاہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کا وقت بھی جائے اجازت مل جائے آپ نے کہنا ہے میرے پروردگار ادخلنی مدخل صدق داخل کر دو مجھ کو مدخل مصدر میمی داخل کیا جانا صدق سچائی کا باخرجنی اور نکال تو مجھ کو مکہ سے مخرج مصدر میمی نکالا جانا سچائی کا
میرا مدینہ میں داخلہ بھی اچھا ہو، مکہ سے نکلنا بھی اچھا ہو، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کر تو میرے لیے اپنی طرف سے سلطان غلبہ نصیراً مدد کیا ہوا۔ اس کا تعلق ہے ان قادوا لیستفزونک کے ساتھ۔ میرے پیغمبر، مشرکین آپ کو مکہ سے نکالتے ہیں، آپ غم نہ کریں، مکہ سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ابن عطیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عام ہے، صرف مکہ سے نکلتے وقت یہ تو حکم آپ کو ہوا تھا، اب جو بندہ کسی شہر سے نکلے دوسرے میں جانا چاہتا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں نے چوکیرے کا نام آپ کو سنایا تھا، بستی ہے 5 میل سرگودا سے آگے، علاقے میں 1800 بچیاں قرآن کی حافظہ تھیں۔ تو یہ تو فہرست موجود تھی مدرسہ میں، اس کے علاوہ جو آس پاس جو ان کے استاد تھے، حافظ عبدالحمید مارت صاحب رحمہ اللہ، وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے مرید تھے۔ تو میاں عراش بیٹھا، اس کے والد صاحب میاں الطاف الرحمان اور میں چوکیرا میں پڑھتے تھے، تو ہم عصر کے وقت سیر کے لیے جایا کرتے تھے، چونکہ دیہات تھا وہ بڑا خوبصورت، مدرسہ بھی شہر کے باہر تھا، گاؤں سے باہر تھا، آس پاس کھیت تھے، نہریں بہتی تھی، بڑا خوبصورت منظر تھا، چل کر وہ کھیت ہوتے تھے۔ ہم دونوں عصر کے وقت جا رہے تھے سیر کے لیے، نماز پڑھی، کوئی تلاوت کی، پھر چل پڑے، تو ایک عورت آ رہی تھی، عورت پختہ عمر کی تھی، اس کی عمر ہوگی تقریباً 55 سال 60 سال۔ تو اس نے اپنی پنجابی میں کہا، درویشو، وہ طالب علموں کو درویش کہتے تھے وہاں کے علاقے والے، اور آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، یہ درویش اصل میں تھا در آویز، اللہ کے در کو چمٹ جانے والا، خیر اسے پھر درویش بن گیا۔ درویشو، میں فلاں چک میں جا رہی ہوں، وہ چک کہتے ہیں نا وہ جو گاؤں، تو میں کیا پڑھتی جاؤں؟ تو ہم تو طالب علم تھے، تو میں نے پتہ نہیں تیسرا کلمہ کہا، ان کے والد صاحب میاں صاحب نے پتہ نہیں کیا کہا، بھئی یہ پڑھے، ہم نے کوئی کہہ دیا۔ اس نے کہا اگر میں یہ پڑھوں، اب اس عورت نے ہمیں کہا، درویشو اگر میں یہ پڑھوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، وہ قاریہ تھی، بڑی قرات کہتا نا، اگر میں یہ پڑھتی ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم حیران ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے یہی کہنا تھا، ٹھیک ہے یہی پڑھتی جا۔ دیکھیں یہ تو وہ حافظہ تھی، قاریہ تھی، ایسے قرات کے ساتھ پڑھا، میاں سے بے قرات پاک کون دی ہے، وہ بڑی قاریہ، رب ادخلنی مدخل صدق صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہمیں تو پانی پتی طریقہ بھی نہیں آتا، وہ قاری زہر صاحب کو آتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بشارت فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غلبہ اسلام کی بشارت، آ گیا حق اور نکل بھاگا باطل، ان الباطل کان زہوقا، یہ تعلیلیہ جملہ، یقیناً باطل ہے نکل بھاگنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بشارت ما زجر، خوشخبری بھی ہے، منکرین کے لیے ڈانٹ بھی ہے، ہم تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، ننزلو تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، ما وہ چیز ہوا شفاء، جو شفا ہے، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ایمانداروں کے لیے، رحمت ان کے نیچے عملاً، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مستفیدین، رحمت للمؤمنین، مومنین مستفیدین، ولا یزید الظالمین محرومین۔ قرآن پاک سے معلوم کون ہے، نہیں زیادہ کرتا وہ ظالموں کو الا خسارا، مگر روئے نقصان کے۔ جیسے جیسے قرآن ہم نازل کرتے جاتے ہیں وہ انکار کرتے جاتے ہیں، ان کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔
وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَسَ زجر، پھر اللہ نے مشرکین کو ڈانٹا، میں اللہ انعام کرتا ہوں تم موڑ لیتے ہیں، تکلیف آئے پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب انعام کرتے ہوں انسان پر آرغا منہ موڑ لیتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ اور پھیر لیتے اپنی کروٹ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی اس کو تکلیف، کَانَ یئوسا ہوتا ہے نا امید، یئوسن پر من الاسنام۔ خیر اللہ کو پکارا پکارا پکارا، جملہ لکھوایا تھا آپ کو سورۃ ہود میں بھی اور حوامیم کے اندر بھی، خیروں کو پکارتے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے اللہ مصیبت دور کر دے، نسبت پھر اپنے معبودوں کی طرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک تمام کے تمام یعمل عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ہر ایک عمل کر رہے اپنے طریقے پر، فَرَبُّكُمْ عَلَمُ بس تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو، اہدیٰ سبیلا جو زیادہ ہدایت والے روئے راستے کے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ شکوا گیا، یہودیوں نے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا جائے، مشرکین مکہ کو پٹی پڑھائی، انہوں نے آ کر سوال پیش کیا، اگر آمنہ کے لال نے تورات و انجیل کے مطابق جواب دیا تو ہم مان لیں گے کہ سچا پیغمبر ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا روح کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے جواب تورات و انجیل کے مطابق بتایا کہ روح کی حقیقت تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، جواب تو ہی تھا، لیکن ضدی لوگوں نے پھر بھی نہ مانا۔ پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق، روح کیا چیز ہے؟ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الروح من امر ربی روح میرے پروردگار کے علم سے ہے، امر علم رب کے حکم سے ہے، وہ مخلوق ہے میرے پروردگار کے حکم سے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے الا قلیلا مگر بہت کم۔ میں نے آپ کو عبارت بھی لکھوائی تھی، آپ کو عبارت بھی لکھوائی تھی، ایک عبارت یہ لکھوائی تھی، 3 سوال انہوں نے کیے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں 1، ذوالقرنین کے بارے میں 2 اور روح کے بارے میں 3۔ 2 سوالوں کا جواب سورۃ الکہف میں ہے اور روح والے تیسرے سوال کا جواب یہاں ہے۔ اب یہاں کیوں ہے؟ آپ کو یہ بھی عبارت لکھوائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ لکھنے والے صحابہ کاتبین کو فرماتے تھے یہ آیت فلاں صورت میں رکھو، یہ فلاں میں رکھو، یہ فلاں میں رکھو، سوال وہاں کا تھا، آیت آپ کے حکم کے مطابق اس صورت میں رکھوائی گئی ہے۔ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب جیسے حکم ہوتا تھا صحابہ کرام ویسے اس کو لکھا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ محفوظ ہم تک چلا آ رہا ہے۔ ایک اور جملہ بھی لکھوایا تھا، جب آپ مسئلہ توحید بیان کرو گے بے مقصد سوال کریں گے، ایک اور جملہ بھی لکھوایا تھا۔ دوسرا معنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق، قرآن کیسے آیا؟ فَالْمُرَادُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي بِأَنَّهُ نُزِلَ مِنَ اللَّهِ آپ میرے پیغمبر فرما دیجئے الروح من امر ربی قرآن پاک میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ اگر کوئی آپ سے دلیل پوچھے کہ روح کا معنی آپ نے قرآن کیا، قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں، سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ النحل، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ۔ روح کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ وحی کیا تھا، یہ وہی وحی آ گئی۔ پوچھتے ہیں وحی کے متعلق وحی کیسے آ رہی ہے؟ فرما دیجئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر بہت کم۔ روح
میں نے ایک اور جملہ بھی لکھوایا تھا، روح کے سوال کی کیا ضرورت ہے، آپ کی صداقت کے لیے قرآن معجزہ کافی نہیں ہے۔ ایک اور جملہ بھی آپ کو عربی کا لکھوایا تھا اس پر، من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ الْعِلْمُ بِمُعَامَلَاتِ الدُّنْيَا، دنیا کے معاملات کا تمہیں علم ہے، آخرت سے بے خبر ہو۔ چھوڑو اس سوال کو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور اگر چاہیں ہم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، البتہ لے جائیں ہم، بِالَّذِي، اس کو جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میں اللہ چاہوں وہی لے جاؤں، قرآن آپ کے دل سے نکال دوں، ذہن سے نکال دوں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر نہ پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہی، اس واپس کرنے پر ہمارے مقابلے میں وکیلن، کوئی کام بنانے والا۔ بہی یہ ہو ضمیر جا رہی ہے لنذهبن میں، جو ذہاب سمجھا جا رہا ہے۔ پھر نہ پائیں آپ اپنے لیے بھی اس واپس کرنے پر ہمارے مقابلے میں کوئی کارسان، میں چاہوں ذہن سے قرآن بھلا دوں، یہ جو لفظوں میں لکھا ہوا ان لفظوں کو اڑا دوں۔ الا رحمتا من ربک، رحمتا من ربک پر ایک لفظ لکھنا ہے، لیکن اب کئی نہ ہو، اب کئی نہ ہو، لیکن ہم نے قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے آپ کے دل میں، ذہن میں۔ کیوں؟ رحمتا من ربک، یہ مفعول لہو ہے اب کئی نہ کا، ہم نے کیوں باقی رکھا ہوا ہے قرآن کو؟ واسطے رحمت کرنے کے آپ کے رب کی طرف سے، یہ رب کی رحمت ہے کہ قرآن باقی ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقین فضل اللہ کریم کا ہے آپ پر بہت بڑا۔ میں نے جملہ لکھوایا تھا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ کا، یہ امتحان کے طور پر، امتحان روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جملہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن نکالنے کی طاقت ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں قرآن نکالنے کی طاقت ہے۔ بس یہ لکھوایا تھا نا، ہم کو قرآن نکالنے کی طاقت ہے اور آپ کو اپنی طرف سے بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ کل لئن اجتمعت الانس والجن، ایجاد قرآن یہ تو ایسا معجزہ ہے، تمام جن اور انس مل کر بھی قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے یہ قرآن والا معجزہ کافی نہیں، اگر اس کو کافی نہیں سمجھتے پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لے آؤ۔ فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، الا ایاتو، اس بات پر، اب جن سے مراد دو ہیں، یا تو عام جن مراد ہیں جو مکلف ہیں، یا مشرکین کے معبود مراد ہیں جن جنوں کو پکارا کرتے تھے۔ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر، ایاتو بمثل ھذا القرآن، کہ لے آئیں اس جیسا قرآن، فی الدلیل والبیان، میں نے مصر پر عرض کیا تھا کئی دفعہ، فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل والا، ایسے بیان والا قرآن لانا چاہیں۔ لا یاتون بمثلہ، نہیں لے آ سکتے اس جیسا قرآن۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہوں بعض ان کے بعض کے معاون اور مددگار، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، پھر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ سورۃ الرحمن، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون۔ 480 یہ صفحہ ہے 480، آیت نمبر 33۔ یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہاری طاقت ہے نکلنے کی آسمان و زمین کے کناروں سے،
فنفذو نکل دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر زور کے ساتھ، زور ہے نہیں، زور ہے نہیں۔ اس پر میں نے عربی کا جملہ لکھوایا تھا، پڑھیں۔ لأن الخروج يكون بالقوة فإن كان ممكن، عربی کا جملہ لکھوایا تھا، عربی کا جملہ۔ لأن الخروج يكون بالقوة فإن كان ممكنا لخرج الجن وفي بني إسرائيل بيان المقابلة، پتہ نہیں کیا لکھوایا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ لأن الخروج يكون بالقوة، وہاں پر جنوں کا ذکر پہلے، انسانوں کا بعد میں، اور سورت بنی اسرائیل میں انسانوں کا پہلے اور جنوں کا بعد میں، فرق لکھوایا تھا آپ کو۔ لأن الخروج يكون بالقوة فإن كان ممكنا لخرج الجن وفي بني إسرائيل بیان المقابلہ، قدم الانس، انسانوں کو مقدم کیا۔ وہاں میں نے یہ جملہ لکھوایا تھا، مجھے یاد ہے جی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ زجر بھی ہے اور آنے والی جو آیات آ رہی ہیں شکوے والی، ان کے لیے مبدأ بھی ہے، تمہید ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تاکہ پھیر کر لائے ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کے عمدہ مضمون۔ کل مثل کا معنی عمدہ مضمون، ضروری عمدہ مضمون پھیر کر ہم لائے ہیں۔ توحید کا بیان ہے، شرک کی تردید ہے، حشر و نشر ہے، رسالت کا بیان ہے، نبوت کا بیان ہے، کبھی ترغیب ہے، کبھی ترہیب ہے، کبھی حکم ہے، کبھی نہی ہے، کبھی مثالیں ہیں، کبھی قصے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حق سمجھنے کے لیے جن امور کی ضرورت تھی وہ ہم نے بیان کر دیے، منکرین ضد پر اڑے ہوئے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، بس انکار کر دیا بہت سارے لوگوں نے، الا کفورا، مگر کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا۔ وَقَالُوا، اور ماننے کے بجائے الٹا کہتے ہیں، قالوا، ہم نے تو ہر قسم کے عمدہ ضروری مضامین بیان کیے، مگر قالوا، بجائے ماننے کے الٹا کہتے ہیں۔ میں نے رب تو عرض کر دیا، آپ نے قدر نہیں کی آپ کی قسمت، بجائے ماننے کے کہتے ہیں لَنُؤْمِنَ لَكَ، ہم نے عمدہ مضمون ضروری بیان کر دیے، بجائے ماننے کے الٹا کہتے ہیں لَنُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایمان کا صلہ لام آ جائے مانا تصدیق والا، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا نمبر 1، یہاں تک نکال تو، جاری کر تو ہمارے لیے مکہ کی زمین سے، ینبوعاً پانی کا چشمہ، ایک پانی کا چشمہ ہو، اس کا پانی میٹھا ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ او تکون نمبر 2، یہ ہو آپ کے لیے باغ کھجوروں کا، وعنب انگوروں کا، فتفجر الانہار، پر جاری کر دو تو نہریں اس کے درمیان، تفجیراً جاری کرنا۔ تیسرا مطالبہ تسکت، نمبر 3، یا گرا دے تو آسمان اس پر لد ہمارے انکار کی وجہ سے۔ تو گرا دے آسمان ہمارے انکار کی وجہ سے، کما زمتا، جیسے تو گمان کرتے، علینا ہم پر، کہ صفن ٹکڑے کر کے، آسمان ٹکڑے کر کے ہم پر گرا۔ نمبر 4، او تردیہ باللہ، یا لیا تو اللہ کو اور فرشتوں کو، کبیرن سامنے، اس پر جملہ اپنی صداقت کی گواہی کے لیے، اپنی صداقت کی گواہی کے لیے فرشتوں کو اور اللہ کو لیا۔ او یکون، نمبر 5، یا ہو جائے تیرے لیے بیت گھر، من زخرف، سونے کا۔ او نمبر 6، او ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، ہم دیکھ رہے ہوں تو چڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ، یہ 6 مطالبے کیے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، وہ ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تیرے چڑھنے کی، چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، یہاں تک کہ اتار لا تو ہمارے اوپر، کتاباً کتاب، لکھی لکھائی کتاب، نقرأہ، ہم خود پڑھے اس کو، جس میں لکھا ہوا ہو یہ میرا سچا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ پھر ہم مانیں گے۔ ہمارے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے، عجیب بات ہے، وہ تو ان پڑھ تھے
वल्लज़ी बास फिल उम्मीयीन रसूला, वो तो अनपढ़ थे और कहते हैं किताब लिया न करो हम खुद पढ़े, तो तुम तो अनपढ़ हो। मुफ्ती से बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकसद ये था लिखी लिखाई किताब भी आ जाए और हमें पढ़ना भी आ जाए। या करना शुद्ध दो शुद्ध, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, किताब भी आ जाए पढ़ना भी हमें आ जाए। ठीक, कुल जवाब शिकवा फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है। अजीब बात है, मैं आपसे पूछता हूँ ये चादर है, जवाब या हाँ में होगा या ना में होगा, चादर है या नहीं है। अब जब 6 मुतालबे पेश किए, जवाब या हाँ में होता या ना में होता, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जवाब ना हाँ में है ना ना में है। जवाब है सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है। और ना अल्लाह की रहमत हमारे असातिज़ा पर जिन्होंने हमें कुरान सिखाया और समझाया, हम क्या चीज़ थे। जवाब ना हाँ में है ना ना में है, जवाब है सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है। इसमें क्या राज है, बस आप कान मेरी तरफ लगाएं, आयत को देखें। राज ये है, अगर मैं ये 6 काम कर सकता होता मैं रब का शरीक बन जाता। सुबहान रब्बी, मेरा रब शरीकों से पाक है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कौन हूँ, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, नहीं हूँ मैं मगर बशर रसूल। बशरन के नीचे हकीकत, रसूलन के नीचे फजीलत। यही बात मैंने सूरतुल कहफ में भी लिखवाई थी, कुल इन्नमा अना बशरुन हकीकत यूहा इलैया फजीलत। आपको याद नहीं है तो मेरा क्या कसूर है इसमें। मैंने 3 जुमले आपको लिखवाए थे सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला के। अल्लाह आइसी से पाक है, वो ये सारे काम करने की ताकत रखता है, लेकिन उस पर कोई जबर नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से काम करता है। नंबर 2, जिन बातों का तुमने मुतालबा किया है वो इंसानी ताकत से बाहर है, मुझ में इनको पूरा करने की ताकत नहीं है। तीसरा जुमला लिखवाया था, फिर इन मुतालबात को पूरा करना मेरे फराइज में भी दाखिल नहीं है। हम तो अल्लाह की वही के पाबंद हैं, अल्लाह के हकाम के पाबंद हैं। और एक जुमला मैंने अभी जो आम फहम अंदाज में सुना दिया, ये काम मैं कर सकता होता तो मैं रब का शरीक बन जाता, मेरा रब शरीकों से पाक है। वुजू कर लें फिर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह।